الحق صلوات بتوسل حضرت صاحب العصر والزمان بتصدق ذکر امام حسین علیہ السلام دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تمام آنے والوں کا اس مجلس رضا میں شامل ہونا اسے قبول و منظور فرما، اور اس ذکر خیر کے صدقے سے جتنی برکتیں، سعادتیں، رفعتیں، عظمتیں کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں، آج وہ تمام برکتیں، سعادتیں، رفعتیں، عظمتیں ان تمام عزاداروں کو عطا ہوں۔ بانیان مجلس کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا پاک ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، اور تا ظہور امام زمانہ ان کے گھر پر امام زمانہ کی خوشنودی کا نزول ہوتا رہے، ذکر محمد و آل محمد کی برکتوں سے ان کا گھرانہ فیضیاب رہے، تمام بیماریاں اس ذکر خیر کے صدقے سے دور ہو جائیں، اور رزق کی وسعتیں اس ذکر عالی مرتبت کے صدقے سے حاصل ہو جائیں۔ دعا گو ہوں جتنے حاضرین ہیں کوئی تنگ دست ہے تو پروردگار اسے تبرک حسین بانٹنے والے ہاتھ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں نیاز امام حسین کی اوقات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں ماتم شبیر کے لیے صحت یابیاں عطا فرما، جو اپنے گھر کے لیے پریشان ہیں ان سب کو عزاخانہ شبیری بنانے کے لیے اپنا گھر عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے سے ہم سب کے لیے سب سے اہم ترین دعا، پروردگار عالم ہمارے وارث، ہمارے مسیحا، ہمارے امام کو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما، ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات انتہائی واجب الاحترام عزاداران امام حسین علیہ السلام شرف حسن مہدی صاحب کو یہ حاصل ہوا کہ اس ذکر پر مومنین کو مجتمع کیا ہے کہ جس ذکر پر آسمانوں پہ سب سے پہلے خدا نے مخلوقات کو مجتمع کیا تھا، اور اس اجتماع کا مقصد یہ تھا کہ جو ولایت قبول کرے گا اسے ایمان مل جائے گا، اور جو ولایت کا منکر ہو جائے گا اسے پھر دربار الہیہ سے نکال کر ابلیسیت کی بارگاہ میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ فیصلے زمین کے نہیں ہیں، یہ فیصلے آسمان کے ہیں، عالم ارواح میں طے ہو چکا، اس لیے پریشانی لے کر، بلکہ میں یوں کہوں گا امام کی بارگاہ ہے، اور کس امام کی بارگاہ؟ جن کے تذکرے میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے اس میں کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہا گیا مولا حسن اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کے بابا علی نے فرمایا تھا کہ تفسیر، تنزیل اور تعویل میں فرق ہے۔ تنزیل یہ ہے کہ نزول بتایا جائے، تفسیر یہ ہے کہ تفصیل بتائی جائے، تعویل یہ ہے کہ دلیل دے کے آیت کو ثابت کیا جائے۔ تھوڑا سا مزاج بتا رہا ہوں کہ کس کے سامنے بندہ حیرت لے کے آیا ہے اور سوال لے کے آیا ہے، کہنے لگا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے ہر شے کو احسن تقویم دی ہے، یعنی کہ جو اس کا پوری بنت ہے اور اس کی جو پوری شخصیت ہے اسے ہم نے بہت خوبصورت بنایا، لیکن اگلی منزل پر کیوں کہا خالق نے کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ فِي أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اسے انتہائی ہیبت ناک اور دردناک صورت کی طرف پلٹا دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے انتہائی بھیانک شکل کی طرف لوٹا۔ کہا یہ خالق کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو اس وقت کہا گیا کہ پروردگار عالم کون بتا رہے ہیں؟ جن کے بابا نے کہا تھا کہ تعویل القرآن یعنی کہ دلیل دے کے آیت کو ثابت کرنے والا یا میں علی ہوں یا میرے تمام بیٹے ہیں۔ کہا گیا امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر شے کو کائنات کی حسن سے خلق کیا ہے، لیکن ہر اس شے سے حسن چھین لیا ہے جو مخلوق تو بن گئی مگر ولایت کو نہ بنا سکی۔
مولا عارف قاسمی صاحب آپ کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائیں. اپنی پوری زندگی کو آپ نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے اس ذکر خیر کے حوالے سے, تو مولا صحت سلامتی آپ کے بیٹوں کو بھی اور یہ شان حسین کے صدقے سے شان عطا ہو. اور یہ جتنے مومنین میرے سامنے ہیں یہ سب طلبگار ہیں, کیونکہ جنت تو لے چکے, جنت تو مل چکی, جنت ہم لے چکے ہیں, مل چکی ہے. کسی نہ کسی مجلس میں ایک آنسو بہا کے جنت لے چکے ہیں. تو کوئی پوچھے کہ اب کیا طلب ہے, کیونکہ جسے جنت مل جائے, مسلمانوں کی تو آخری منزل کا نام جنت ہے, تو جسے جنت مل گئی وہ پھر گھر پہ بیٹھ سکتا ہے, وہ اپنے معاملات زندگی میں بھی شامل ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم جنت کے طلبگار نہیں ہیں, بلکہ ہم حسین کے طلبگار ہیں, جہاں معرفت محمد و آل محمد مل رہی ہے. یہ حسین کی طلب ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, جس کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا. اللہ قسم اٹھا رہا ہے والتین والزیتون. دنیا نے تفسیر کی ہے, مگر جب تک آل محمد سے نہیں پوچھی جائے گی تو تفسیر تو ہو جائے گی, تنزیل تو ہو جائے گی, تعویل نہیں ہو پائے گی. اور تعویل کس منزل پہ ہے؟ تعویل اس منزل پہ ہے کہ میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا آگے سوال کر رہا ہے, مولا یہ جو ہمارے مسئلے اور مسائل ہیں ان سے قطع نظر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اب تعویل ذہن میں رہے, تعویل ہے دلیل دے کر آیت کی حقیقت کو ثابت کرنا. اب وہ پوچھنے والا کس سے پوچھ رہا ہے؟ اس امام سے جو تعویل القرآن جانتے ہیں. کہا گیا پروردگار کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہا اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب میں کوئی بھی عیب نہیں ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ آج کے اگر کسی مولانا سے پوچھ لیا جائے, کسی اسکالر سے پوچھ لیا جائے, کسی مسلک سے پوچھ لیا جائے کہ اس کو بے عیب ثابت کرو, قرآن کو بے عیب ثابت کرو, تو کوئی نہیں کر سکتا قمر صاحب, کیونکہ کسی کے پاس تعویل قرآن کا اختیار نہیں ہے. امام نے ایک ایسی دلیل دی کہ پوچھنے والا کچھ اور نہ پوچھ سکا. پوچھنے والے نے پوچھا تھا یہ قرآن کتنا بے عیب ہے, میرے مولا نے فرمایا جتنے ہم بے عیب ہیں اتنا قرآن. اجر کو بلند, اس قدر بڑی دلیل کوئی دے سکتا ہے. کہا اس کے بعد اس کی جرت نہ ہوئی, جسارت نہ ہوئی کہ وہ پلٹ کے پوچھ لے کہ ثابت کیجئے. کہا نہیں, قرآن کی آیت پہ سوال جب بھی اٹھتا ہے تو وارث قرآن جواب دیتا ہے, اور وارث قرآن بھی تعویل قرآن کے ذریعے سے جواب دیتا ہے. اسی لیے قرآن نے یہ حسین کی مجلس میں آنے والوں کی ہی تو تعریف کی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب بے عیب ہے اور ہدایت ہے ہر کسی کے لیے نہیں, ان متقین کے لیے جو حاضر میں رہ کر کسی غیب والے کو مانتے. اجر کو بن اللہ, سلامت رہے, آباد رہے. حاضر میں رہ کر غیب والے کو, یہ مجلسیں ہمیں غیب سے جوڑنے آتی. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ یونس میں انما الغیب للہ فانتظروا, کہ یہ جو غیب ہے بس اللہ کے لیے ہے اور تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین. اس منزل پہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اجرکم اللہ. شیعہ سنی تفاسیر دونوں نے ترجمے کو اسی طرح سے لکھا ہے کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں, تم بھی انتظار کرو. میں کہوں گا کیا کہنے اس گھرانے کے کہ پہلے کا انتظار, پہلے کا دیدار عبادت ہے اور آخری کا انتظار عبادت. النظر الی علی عبادت, علی کی طرف دیکھنا عبادت. اور
حتیٰ کہ الدمۃ الثاقبہ کتاب کا نام ہے، باقر دہشتی فرماتے ہیں دوسری جلد میں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاغذ پر علی لکھا دیکھے اور پڑھے اور تعظیم کرے، خطابت کے الفاظ نہیں، رسالت کے الفاظ ہیں، کہا کوئی شخص اگر کسی کاغذ پر علی لکھا ہوا دیکھے، پڑھے اور تعظیم کرے، اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ بخش دے گا، اجر و قبل اللہ۔ اور پھر کہا اگر کوئی علی سنے اور سن کر یقین رکھے، اللہ اس کے کانوں کے گناہ بخش دے گا۔ اور پھر فرمایا نبی پاک نے، نبی مقدم نے، کہ کوئی علی کا ذکر کرے اور علی کو تسلیم کرے، اللہ اس کی زبان کے گناہوں کو بخش دے گا، اجر و قبل اللہ۔ یعنی کہ پہلے علی سے لے کر آخری علی تک سلسلہ ہے بخششوں کا، سلسلہ ہے مغفرتوں کا، سلسلہ ہے شفاعتوں کا، یہ سب کے سب شفاعت کے مقام میں ایک جیسے ہیں۔ اور ہر دور میں، اب کا دور ہمارے لیے ذرا زیادہ مشکل ہے ہمارے اعتبار سے۔ یہ ایک سوال ہے میری جانب سے، نہیں پریشان نہ ہو تو میں کچھ کہوں، یہ سوال میری جانب سے نہیں ہے، یہ سوال ایک عام سوال ہے کہ اتنا طویل انتظار ہے، اتنا طویل انتظار ہے، اور کب آئیں گے؟ حتیٰ کہ یہاں تک بیان ہوا ہے کہ جب سب کہیں گے کہ اب نہیں آئیں گے، وہ تب آئیں گے۔ تو یہاں پر یقین بہت زیادہ ضروری ہے، جس قدر یقین بڑھے گا اس قدر انتظار عبادت میں ڈھلتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ وہ دو ہی اشیاء میں تو شامل ہے، یصلون علی النبی میں شامل ہے یا من المنتظرین میں شامل ہے۔ یہ دو ہی مقام تو ہے کہ کچھ کام ہے، اس کو سادہ کر دوں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کچھ کام ہے جو اللہ کے لیے ہے، جیسے نماز اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، جہاد اللہ کے لیے ہے۔ کچھ کام ہے نوازی بھائی جو دعوت توجہ کرنا جو اللہ کے لیے ہے، مگر کچھ کام ہے جو اللہ کے ہے۔ اللہ تو دنیا وہ کام کر رہی ہے، پنجگانہ نماز پڑھ رہی ہے، رمضان کی رونقیں آپ کے سامنے ہیں، ابھی ربیع اول میں بھی رونقیں نہیں لگانی چاہیے، کہ ماہ ربیع اول نسبت رکھتا ہے اس سے کہ جس سے پوری کائنات نسبت رکھتی ہے۔ لیکن عجیب مرحلہ ہے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ نبی پاک سے پوچھا گیا، مفاتیح الجنان میں بھی اسے لکھا گیا ہے، نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ کا مہینہ تو رمضان ہے، آپ کا مہینہ کون سا ہے؟ کہا میرے مہینے کا نام شعبان ہے۔ میرے مہینے کا نام شعبان ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آمد ربیع اول میں ہے، مگر آپ شعبان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یکم کو شعبان کو، یکم شعبان کو جناب زینب کا نزول ہے، 3 شعبان کو حسین کا نزول ہے، 4 شعبان کو عباس کا نزول ہے، اسی طرح حضرت قاسم، حضرت علی اکبر اور صاحب العصر کا نزول ہے جو شعبان میں ہے۔ وہاں تو نبی کا نزول نہیں ہے۔ نبی یقیناً ہمیں پلٹ کے کہیں گے کہ میں نے حدیث میں نہیں کہا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اس سے پتہ چلے گا کہ زینب بھی محمد میں شامل ہے، عباس کی ذات بھی محمد۔ اللہ اس لیے کوئی بحث نہ کرے، جو بڑی بحث چلتی ہے عصمت صغریٰ پہ ہے یا عصمت کبریٰ پہ، یہ طے ہی نہیں ہو سکتا۔ اور 3 ہستیاں ایسی ہیں، حضرت علی اکبر کا تذکرہ نواز بھائی والا صحت زندگی دے ابھی کیا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جو 4 معصومین سے ہٹ کر سب سے اعلیٰ ترین ہستیوں میں شمار ہوتی ہیں، حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل العباس اور جناب زینب عالیہ۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے، کیونکہ یہ سب کے سب محمد ہے، یہ جلوہ محمد ہے۔
اسی لیے ماہ شعبان کو نبی نے کہا میرا مہینہ ہے. اور شعبان کا اگر لفظی معنی دیکھیے، کیونکہ اس میں ہمارے صاحب العصر والزمان کی آمد بھی ہے، اور اسے نیمہ شعبان دنیا شب رات خوشیاں منا رہی ہوتی ہے. یہی ہے معرفتوں کا عالم. خوشیاں سب منا رہے ہوتے، حلوے پکا کے بانٹے جا رہے ہوتے، کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ کس کی خوشی منائی جا رہی ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا ھدی للمتقین، جو متقی ہے اسے پتا ہے کہ کیوں منایا جا رہا ہے. صرف متقی ہی باخبر ہے. اور متقی کون ہے؟ کون ہے؟ جس کی نسلوں میں محمد و آل محمد کی ولایت چل رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے والتین والزیتون. اب دنیا معرفت کے بغیر جب قرآن پڑھتی ہے تو پھر تین جو ہے انجیر بن جاتی ہے، اور زیتون کا پھل بن جاتا ہے. لیکن دنیا کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں انجیر و زیتون کی قسم نہیں کھائی جا رہی، بلکہ جن کے صدقے انجیر و زیتون آئے ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. اسی لیے اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے تین سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے، اور وحاذل بلغ الامین اس کی قسم بھی اٹھائی گئی. اور پھر کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور علامہ ذیشان حیدر جبالی صاحب بھارت والے فرماتے ہیں کہ اللہ نے احسن کی رحل میں غیب میں دو اسماء کو رکھا، اور جب احسن کی رحل کھلی تو ایک حسن ظاہر ہوئے، ایک حسین ظاہر ہوئے. اللہ احسن کی رحل میں. اسی لیے یہ شاعر ہیں، اس پہ بھی کہیے گا، اور کچھ شعراء نے کہنے کی کوشش بھی کی ہے کہ جہاں حسن لکھا ہو لگتا ہے حسن لکھا ہوا ہے، جہاں حسین لکھا ہو لگتا ہے حسین لکھا ہے. اور آپ کی اس معرفت کو، اس مسکراہٹ کو، یہ مسکراہٹ نہیں ہے، معرفت ہے. اللہ ہے یہ آپ کا بولنا نہیں ہے، معرفت ہے. ہر کسی کو نصیب نہیں ہے کہ حق کی خاطر بولنا. حالانکہ سورہ والعصر جو امام زمانہ کا سورہ ہے، کیونکہ لقب ہے میرے مولا کا والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا یہاں یہ نہیں کہا جا رہا جو خود حق ہو یا حق کے پیچھے چل رہا ہو، کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا گیا ہے مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یہ جب حق کا تذکرہ سنتے ہیں اپنی آواز کو بلند کر لیتے ہیں. اجرکم اللہ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ نام حسین نہیں پکار رہے، تواصوا صوت سے نکلا ہے. ہم اپنی آواز نکال رہے ہیں حسین کے لیے، یا حسین کہنا. کتاب ہے آیت اللہ ہے جعفر شوستری کی، دوسری جلد ہے الخصائص حسینیہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام گئے کہاں پر؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا لہد پہ گئے اپنی نانی کی، اور جا کر کہنے لگے الہی الہی الہی. کتاب کے الفاظ ہیں. آیت اللہ جعفر شوستری مقام بتاتا چلوں، یہ ایسی ہستی تھے کہ قصبی اور وہبی دونوں علوم ان کے پاس تھے. اتنی جید شخصیت آیت اللہ جعفر شوستری، جنہوں نے کہا ہے یہ مجلس کا فرش جہاں بچھے وہ پھر فرش نہیں رہتا، فَإِنَّهُ مِنَا، وہ بنا بن جاتا. فَإِنَّهُ مَشْعَرُ الْحَرَامِ، وہ مشعر الحرام بن جاتا ہے. فَإِنَّهُ حَتِيمٌ، کعبے کا وہ مقام جہاں دعائیں قبول ہوتی. آیت اللہ جعفر شوستری کہتے ہیں قبر پہ آئے، کہا 3 مرتبہ الہی الہی الہی. اور روایت لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 3 مرتبہ حسین نے کہا الہی، 3 مرتبہ جواب آیا لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ماشاءاللہ مولا سلامت. جزاکم اللہ. 3 مرتبہ حسین نے کہا. یہ نعرہ یہاں کا نعرہ نہیں ہے، یہ آسمانی نعرہ. علی کا نعرہ بھی یہاں کا نعرہ نہیں.
یہ بھی آسمانی نعرہ ہے. سیدہ کا ذکر بھی زمینی ذکر نہیں ہے. اتنی واقفیت ہے آسمان والوں کہ پوچھ رہے ہیں پروردگار یہ چادر میں کون ہے؟ تو تعارفاً بتانا تو یہ چاہیے تھا، پہلا وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، دوسرا وہ ہے جو مولا متقیان ہے، تیسرے وہ ہیں جو سیدہ شباب اہل جنہ ہے. اللہ نے کہا نہیں، وَهُمْ فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ. اور آپ کس کے چنے ہوئے؟ کہا گیا امام فرما رہے ہیں کہ بعد رسول، کیونکہ 28 کو بچھڑے اور یکم آ گئی ہے. کہا بعد رسول سیدہ اداس رہتی تھی، گریہ کرتی رہتی تھی، تو آسمان سے جبریل ایک صحیفہ لے کے آئے جسے مصحف فاطمہ کہا گیا. مصحف فاطمہ وہ تھا کہ جس میں سیدہ دیکھتی رہتی تھی اور ایک نور ساطع ہوتا رہتا تھا اور سیدہ کے پاک چہرے پہ پڑتا رہتا تھا. کہا گیا وہ مصحف فاطمہ پڑھا کرتی تھی. کسی نے چوتھے مولا سے پوچھا، کتاب ہے مدینۃ المعاجز علامہ ہاشم بہرانی کی، پوچھا گیا مولا یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کیا یہ قرآن کی تفسیر ہے؟ کہا سنو مصحف فاطمہ کیا ہے. زمین پہ کتنے، آسمان پہ کتنے ستارے ہیں؟ مصحف فاطمہ میں درج ہیں. زمین پہ کتنے ذرات ہیں؟ مصحف فاطمہ میں درج ہیں. آسمان کتنے ہیں؟ مصحف فاطمہ میں درج ہیں. زمینیں کتنی ہیں؟ مصحف فاطمہ میں درج ہیں. کتنے آسمانوں پر بروج ہیں؟ مصحف فاطمہ میں درج ہیں. آسمان سے کتنا پانی برسے گا، برس چکا ہے اور برستا رہے گا، اس کی تعداد، قطروں کی تعداد مصحف فاطمہ میں درج ہے. تمام انبیاء کا شجرہ مصحف فاطمہ میں درج ہے. اور ہر وہ شے جو کائنات میں ملے گی، یعنی کہ ممکنات میں ہے اور جو ناممکنات میں ہے، وہ سب مصحف فاطمہ میں درج ہے. کہا کتنے ایمان والے ہیں، ان کے کیا شجرے ہوں گے؟ مصحف فاطمہ میں درج ہیں. انبیاء کی نسلیں مصحف فاطمہ میں درج ہیں. جنات کی نسلیں جو مومنین ہوں گی مصحف فاطمہ میں درج ہے. اب امام بتائے جا رہے ہیں، امام نے کہا جتنے امام حسین کے ماننے والے ہیں اور ولایت والے ہیں، ان سب کے شجرے مصحف فاطمہ میں درج ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا، کہا مولا اتنا کچھ اللہ نے مصحف فاطمہ میں درج کیا ہے. امام نے مسکرا کے کہا ابھی سے تم نے بس کہہ دیا، ابھی تو ہم نے پہلا صفحہ نہیں پڑھا. اس قدر عالی مقام مصحف فاطمہ عزیز ہے نا. اور اسی لیے آج جا بجا یہ 2.25 مہینے ہم نے کیوں کمپائل کیے ہیں؟ اسی لیے کمپائل کیے ہیں کہ جس کے لیے پروردگار، کیونکہ ہر مقام پہ کہا گیا، ایک مقام پہ کہا الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے. تو خود سوچئے قرآن نازل کہاں ہوا ہے؟ حجرکم اللہ، قرآن نازل کہاں ہوا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میرا دل ہے. اور قرآن نازل ہوا تو وہی نازل ہوا ہے. معلوم ہوا قرآن وہی پڑھ سکتا ہے جو فاطمہ کا وفادار ہو. قرآن سمجھ وہی سکتا ہے، متقی ہوتا ہی وہی ہے جو علی و سیدہ کا وفادار ہو. بس میں اس سورے کی تفسیر جو والتین والزیتون پہ اس کو تمام کروں گا، اور ایک مثال پیش کر کے جو علی ابن ابی طالب نے پیش کی. کسی نے آ کے پوچھا جو آپ کے ایک بیٹے نے قیام کرنا ہے اور جس کے قیام کا نام قیامت ہے، ہمیں ذرا سا بتا دیجئے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی. ابھی سائل نے پوچھا ہی تھا کہ آنے والے کی شکل کیسے ہوگی. کہا اسی وقت میرے مولا حسن دربار میں داخل ہوئے. علی نے کہا اگر میرے آخری مہدی کو دیکھنا ہے تو میرے حسن بیٹے کو دیکھ. کہا حسن حسن لے کے آئیں گے، جلال عباس لے کے آئیں گے. اور مولا آپ کو کوئی اور بندہ جیسے بھائی غم حسین. کہا گیا کہ معرفت ہو، جو بیمار حال ہے نا وہ اپنے لیے دست دعا بلند کر سکتے ہیں. کہا عبداللہ نامی شخص تھا، پاؤں کام نہیں کرتے تھے، ہاتھ کام نہیں کرتے تھے، نہ پاؤں چلتے تھے نہ ہاتھ چلتے تھے، صرف اور صرف آنکھوں کی بینائی باقی تھی
اور وجود اس کا باقی تھا. اس کی محبت کا عالم دیکھیے، اسی میں پورا پیغام ہے مجلس کا. وہ روز اس راہ پہ بیٹھ جاتا تھا جہاں سے امام حسن نے گزرنا، اور معذوری کے باوجود منتظرین میں رہا. توجہ چاہتا ہوں، یہ منتظرین میں کون ہے؟ سلمان محمدی بھی ہے. علماء نے کیا لکھا ہے؟ اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ 350 برس حضرت سلمان کی عمر، کیونکہ کچھ نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں تھے، اور دارالافتاء کے فتوے کے مطابق 350 پونے 400 برس طے ہوئے ہیں. ہمارے مکتب کے مطابق 500 برس کی عمر ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ سے رسول خدا تک اتنا ہی فاصلہ ہے. اہل سنت کے ہاں کہا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں تھے، مگر جب سے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں سنا تھا کہ کوئی محمد آنے والے ہیں، تو ان کے انتظار میں اپنی حیات کو طول دلواتے رہے. معلوم ہوا پہلے کا انتظار کرنا حضرت سلمان محمدی نے سکھایا، تاکہ دنیا پریشان نہ ہو انتظار کے معاملے میں. اسی لیے کہا کہ 500 برس کی عمر لی اور بتا دیا میں پہلے محمد کا انتظار کر رہا ہوں، اور ابھی بھی کوئی آخری کا انتظار کرے تو ابھی بھی کسی کو یہ سلمان بنانے کے لیے تیار. اجرکم اللہ. یہ وہ ہستیاں ہیں. کہا منتظر رہتا تھا کب حسن مولا آئیں گے. تمام کرنے لگا ہوں، کب حسن مولا آئیں گے. کہا پہلا دن گزرا، مکے سے آیا تھا، پہلا دن گزرا، اس راہ پہ بیٹھا ہے جہاں سے مولا کی سواری گزرنی ہے، اور مولا حسن کا عالم شباب ہے، حسن کی انتہا ہے. اور اس حسن کی انتہا کو، کیونکہ جہاں بلندیاں تن توڑ دیں وہاں سے علی شروع ہوتا ہے، اور جہاں حسن تن توڑ دے وہاں سے حسن کا حسن شروع ہوتا ہے. کہا حسن حسن کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا اور انتظار کرتا رہتا تھا. روز مولا کی سواری گزرتی تھی، مولا اسے دیکھتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہو گئی ہے عقیدت کہ ایک دن علی کو مان لیں تو کہتے ہیں آج ہمیں کچھ نہیں ملا، تو علی کچھ نہیں دے رہے، مولا کچھ نہیں دے رہے، مولا ہماری سن ہی نہیں رہے. اصل حقیقت یہی ہے انتظار کی. کہا پہلے دن مولا حسن گزر گئے، جو شخص اپنے چہرے پہ تبسم بھی نہ لا سکتا تھا امام کو دیکھ رہا. کہا دوسرے دن امام گزرتے رہے اسی راہ پہ، پھر آ کے بیٹھ گیا. امام چاہتے تو اسے پہلے دن شفا دے دے، لیکن نہیں. کہا انتظار کی اہمیت سنو، انتظار کی اہمیت کیا ہے. کہا مولا حسن تیسرے دن گزرے تو وہ اسی راہ پہ بیٹھا تھا. جانتے ہیں کیونکہ کن کے فخر کا نام حسن ہے. کن کے بھی فخر کا نام حسن ہے. کہنے لگے تیسرے دن جب گزر ہوا تو پکار کیا کیا میرے مولا نے؟ اپنا چابک زمین پہ گرایا اور آواز دے کے کہا اے عبداللہ یہ چابک تو اٹھا کے ہمیں دے. اجرکم اللہ. کہا مدینے والے حیران تھے کہ عبداللہ چلنے لگا، جو نہ چل سکتا تھا چلنے لگا، جس کے ہاتھ نہ چلتے تھے چابک اٹھانے لگا، جس کی زبان گنگ تھی بول کے کہنے لگا لے مولا حسن میں حاضر ہو. مولا شفا یابی عطا فرمائے تمام مومنین و مومنات. مولا آپ سب کو صحت سلامتیاں عطا فرمائے، کیونکہ یکم ربیع الاول مظلوم ترین تاریخ ہے. یقیناً آپ مولا حسن کے تذکرے کو سن رہے ہیں، کچھ دنوں سے سن رہے ہوں گے، تابوتوں میں بھی شرکت ہوگی، لیکن یہ جو شب لگ گئی ہے یہ قیامت کی شب ہے. کیونکہ امام حسن سے پوچھا جاتا تھا مولا آپ مسجد آتے ہیں تو اتنی دور کا راستہ لے کے کیوں آتے ہیں؟ بیچ میں ایک گلی موجود ہے، مولا اس سے گزرتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا رو کے فرمایا میرے مولا حسن نے اس گلی سے کیسے گزروں جس گلی میں میری ماں پر ظلم کرنے والے رہتے. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں جناب زہرا، آپ سب سے راضی ہوں.
مولا آپ کو کوئی اور غم نہ دے سوائے غم حسین۔ اتنے مظلوم ترین امام ہیں کہ ایک بصرہ کے ذاکر نے پڑھا اور اس نے پڑھا کہ امام حسن کو زہر حلاحل دیا گیا۔ اس نے پڑھا کہ امام کے جگرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے ہر زاویے سے امام کی شہادت کو بیان کیا۔ مومنین نے سنا، گریہ بھی کیا۔ کہا رات کو جب سویا ہے تو امام حسن خواب میں آ کے کہتے ہیں اے ذاکر تو نے میری اصل مصیبت تو سنائی ہی نہیں۔ اجرکم اللہ، کیونکہ یکم ربیع الاول وہ دن ہے جس دروازے پہ محمد آ کر جھک کر سلام کیا کرتے تھے، اسی دروازے کو جلا دیا گیا، اور صرف جلایا نہیں گیا ہے بلکہ وہ دروازہ گرا دیا گیا ہے۔ دعائے صنمائے قریش پڑھیے، اس پہ میرے مولا علی کا ایک جملہ ہے، دعائے صنمیہ قریش۔ میرے مولا کا تبرہ ہے جسے تہجد کے وقت میرے مولا علی پڑھا کرتے تھے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا ہے خدا کا عذاب ہو ان پر۔ پتہ نہیں کوئی جملہ سمجھے گا کہ نہیں، علی نے کہہ دیا ہے اور بڑی غیرت کا جملہ کہہ دیا ہے۔ ذرا سا اس میں غور کیجئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ علی علیہ السلام دعائے صنمائے قریش میں فرماتے ہیں تہجد کی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کہنے لگے میرے مولا علی خدا کی لعنت ہو ان ملعونوں پر جنہوں نے علی کے گھر کے باطن کو ظاہر کر دیا۔ جو سمجھا ہے اس کی عظمت کو سلام۔ جس نے علی کے گھر کے باطن کو ظاہر کر دیا ہے، اس دعا کو کبھی تلاوت کیجئے گا۔ علی نے اپنی مظلومیت بھی بتائی ہے اور فاطمہ زہرا کی مظلومیت بھی بتائی۔ اجرکم اللہ ہے۔ کہا ذاکر نے کہا مولا میں نے تو پڑھا ہے کہ آپ کو زہر حلاحل ملا، میں نے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو زہر نہیں ملا۔ میرے مولا جب مدائن میں گئے تھے تب کسی نے چھڑی میں زہر پہ رو کر میرے مولا کے پیروں میں گاڑ دیا تھا۔ بڑے ظلم کیے گئے ہیں اور دنیا کے تنہا ترین سرداروں میں امام حسن کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا تو نے سب پڑھ دیا، ہر مصیبت کو پڑھ دیا، تو نے حسن کی اصل مصیبت نہیں پڑھی۔ کہا مولا وہ کیا تھی؟ کہا حسن کی اصل مصیبت یہ تھی کہ حسن دیکھ رہے تھے اور اس کی ماں پر ظلم کیا جا رہا۔ اجرکم اللہ ہے۔ کہا یہ ظلم تو تم نے بیان نہیں کیا کہ کس حال میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، کیونکہ ایک دن علی آئے تو حجرے میں مصلی پہ بیٹھی فاطمہ زہرا گریہ کر رہی ہیں، اور اتنا گریہ ہے کہ علی نے کہا آج پہلو کا درد زیادہ ہے کیا فاطمہ؟ اس پہ جناب سیدہ نے کہا علی پہلو کا درد اتنا تنگ نہیں کرتا جتنا وہ منظر مجھے ستاتا ہے کہ لوگ مجھ پہ ظلم کر رہے تھے اور میری اولاد ہے۔ اجرکم اللہ ہے۔ یقیناً مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور یہ بڑے عجیب جملے ہیں، کیونکہ مولا حسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا کہ 32 مدینے کے بدمعاش تھے جو فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اجرکم اللہ ہے۔ یہ رقم ربیع اول اس قدر قیامت کی تاریخ ہے۔ کہا 32 بدمعاش تھے جو ہمارے گھر میں داخل ہوئے، انہیں یہ لحاظ تک نہ تھا کہ دروازے کے نیچے کوئی ہستی ہے، وہ ہستی ہے کہ جسے دیکھ کر احترام میں رسول کھڑے ہو جایا کرتے۔ اجرکم اللہ۔ بس میں نے تمام کرنے لگا ہوں تذکرے کو۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بڑی قیامت کی شہادت ہے۔ حسن مولا 3 دن زہر کی کیفیت میں رہے ہیں۔ پہلے دن چلنے کی سکت نہ تھی، دوسرے دن بیٹھنے کی سکت نہ تھی، اور تیسرا دن یہ عالم تھا کہ لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے اے ام فروا جتنی جلد ہو سکے میری بہن زینب کو بلا لو۔ کہا جناب زینب کو بلانے کے لیے ام فروا نے کہا کس طرح سے رات کے اس پہر میں پیغام بھیجوں کہ ان کے بھائی زینب کو بلا رہے ہیں۔ کہا قاسم کو میرے پاس بلاؤ۔ کہا قاسم تو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی تو بول بھی نہیں سکتے۔ علامہ اظہر حسن دیوی فرماتے ہیں امام حسن نے ننھے سے 2.5 برس کے قاسم کو قریب بلایا، گریبان چاک کر دیا، پیروں سے نالین اتار دی، سر میں خاک ڈال کے کہا اس حالت میں میری بہن زینب کے گھر چلا۔
अजरकुम अल्लाह। वो तुझे देखते ही समझ जाएगी कि उसके भाई पर कयामत आ रही है, बस ताबूत आने वाला है। अज़ादारों, कहा जैसे ही जनाब ज़ैनब पहुंची तो पहुंचकर कहा है भैया हसन बहन ज़ैनब आ गई है। लेकिन फौरन हसन मौला ने कहा ए उम्मे फरवा, उस तश्त को छुपा दो जिसमें मेरे जिगर के टुकड़े मौजूद हैं, मेरी बहन ज़ैनब ना देख ले। मैं कहूँगा मौला हसन आज जिगर के टुकड़े छुपा रहे हैं, कल करबला में यही बहन हो। कहा ज़ैनब आलिया को, मुझे दो जुमले कहने दीजिए। ज़ैनब आलिया को फातिमा ज़हरा ने जाते हुए दुनिया से क्या कहा था? ज़ैनब ये 4 कफन तेरे हवाले कर रही हूँ, एक मुझ फातिमा ज़हरा का कफन है, दूसरा तेरे बाबा अली का कफन है, और ये 2 कफन तेरे भाई हसन के हैं। बहन है ना, तड़प के कहती है मेरे भैया हसन के 2 कफन किस लिए? कहा ज़ैनब पहला कफन तुम पहनाओगे, उम्मत उस पे तीर अजरकुम अल्लाह। बस एक जुमला कहना है गुर्बत का। कहा तुम इसे कफन दोगी मगर जनाजा वापस आएगा। ज़ैनब तुझे दूसरा कफन पहनाना पड़ेगा। रो के फरमाती है भैया हसन के 2 कफन है, मेरे भाई हुसैन का कोई कफन। कहा तेरे भाई को कफन नहीं मिलेगा, करबला में लाशों में गोरों का। अजरकुम अल्लाह। कहा ज़ैनब शेर दिल खातून है ना करबला की, भैया हसन के लाशे से तीर निकाले, फिर से उजला कफन पहनाया, बस ताबूत की मंजिल को करीब लाए और तीर निकाल लिए थे, और फिर दोबारा से कफन दिया गया। बनी हाशिम में कोहराम मचा हुआ था। क्यों? क्योंकि सबका सरबराह जा रहा था, बाद अली हसन मौला का साया उठ रहा था। ज़ैनब ने बड़ी शान से जनाजा उठाया। आप जानते हैं जब 11वीं मुहर्रम को ज़ैनब हुसैन के लाशे पे आई और रस्सी से ज़ैनब को घसीटा गया है, तो उस वक्त ज़ैनब यही कह रही थी मैं लाशा उठाने नहीं आई, मुझे तीर निकालने दो। मेरे भाई का लाशा पत्थरों में है, तीरों में है, मैं बस तीर निकालूंगी। शाम चली जाओ, मातम मौला हसन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हसन घर वल आया, खुल गए सैनी देवाले। जगमैयात हसन घर वल आया, खुल गए सैनी देवाले। जगमैयात हसन घर वल आया, खुल गए सैनी देवाले। जगमैयात हसन घर वल आया, खुल गए सैनी देवाले। जगमैयात हसन घर वल आया, खुल गए सैनी